بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے اور کسی وقت بھی کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے، اور انڈیا پوری تیاری میں ہے اور پاکستانی فوج بھی جواب کے لیے پوری تیاری میں ہے. ڈرونز کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نشانے مارے جا رہے ہیں. ان کا بیسیکلی مقصد یہ ہے، یہ ڈرون وہ والے ڈرون نہیں ہے کہ جس کا بہت بڑے لیول پہ جو ہے وہ تباہی ہو. یہ ڈرون جاسوسی ٹائپ کے ہیں اور ان کا سائز بھی بہت چھوٹا ہے، یعنی 4 فٹ کا ٹوٹل یہ ڈرون ہے. اور پاکستان کے جس طریقے سے ایئر سسٹم نے، یعنی ایئر فورس نے جس طریقے سے ان کو یہاں ڈسٹرائے کیا ہے، یہ واقعی ایک حیران کن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس وتیرے میں ہے کہ یہ کیونکہ جو ریڈار سسٹم ہے اس کے اندر اس کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ یہ ریڈار کے اندر جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے جتنے بھی اب تک کوئی 20 کے قریب میزائل داغے گئے ہیں 2 دنوں میں، اور پاکستان نے ان کو مار گرایا ہے. دوسری جانب یہ بھی ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جنگ جو ابھی لگی ہوئی ہے یہ صرف پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں ہے. اس میں اسرائیل براہ راست ملوث ہے، کیونکہ جتنے بھی ڈرون گرائے جا رہے ہیں وہ سارے اسرائیلی ساخت کے ہیں. اور یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ اسرائیل ہوگا وہاں امریکہ ضرور ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خطے کا امن انڈیا تباہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ انڈیا کا اکیلے خواب نہیں ہے، بلکہ اس کے خواب کی تعبیر کے پیچھے یہ عالمی طاقتیں کھڑی ہیں. کیونکہ انڈیا کی اتنی جرت نہیں ہے، وہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے انڈیا کے اندر، ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس خصوصی طور پہ، وہ بہت کمزور ہے پاکستان کی نسبت. دوسرا، وہاں پہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ غربت 1.5 ارب کی آبادی ہے، ان کو غربت جو ہے وہ کھائے جا رہی ہے. مودی سرکار کے خلاف جو ہے وہ مختلف ریاستوں کے اندر تحریک چل رہی ہے. انڈیا کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی خوشحال ہیں، نہ ہی وہ کوئی اس قابل ہیں کہ اس حالات میں وہ جنگ کر سکیں. یہ جنگ کیونکہ عالمی استعماری قوتوں کی جنگ ہے، اور اس کا جتنے بھی وسائل ہیں وہ بھی یہ دیکھ لینا کہ اگلے چند روز میں سامنے آ جائے گا کہ یہ مالی سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کر رہے ہیں اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے. ان کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے اس قدر کمزور کیا جائے کہ یہاں پہ جو بھی فلسطین کے اندر معاملہ ہو یا کشمیر کے اندر معاملہ ہو، یہاں سے جو تحریک اٹھتی ہے، جو ایک بلڈ ہے ہمارا مسلمانوں کا ریلیشن شپ، وہ جو آواز اٹھتی ہے اس کو کسی طریقے سے دبایا جائے. اس میں سعودی عرب کی خاموشی بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آج 2 دن ہو گئے ہیں سعودی عرب کی طرف سے کوئی ایسی نہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، نہ کوئی عرب امارات سے ایسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، نہ ہی کسی نے انڈیا سے رابطہ کیا ہے کہ آپ یہ کیا بچگانہ حرکت کرنے والے ہیں کہ 1.5 ارب آبادی انڈیا کی اور 24 کروڑ پاکستان کی، تو تقریباً 1.25 ارب کی آبادی جو ہے وہ اس کو آپ جنگ کی آگ میں کیوں جھونک رہے ہیں. دوسری جانب آج جو میزائل داغے گئے ہیں اس میں ہمارے جو یہاں پہ اوجڑی کیمپ ہے اس کے قریب ایک مار گرایا گیا ہے آج دن کے ٹائم پہ، اور اس کا ملبہ جو ہے وہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر گرا ہے، کیونکہ اس وقت PSL کے یہاں میچز ہو رہے ہیں اور آج کا میچ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے. اور دوسرا، لاہور کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی میزائل مارا گیا ہے، اور اسی طریقے سے چکوال مرید ایئر بیس کے قریب بھی مارا گیا ہے. اور بہاولپور مختلف شہروں کے اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ میزائل جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ مارے گئے ہیں. ریس کورس گراؤنڈ کے اندر مارا گیا ہے راولپنڈی میں، تو ان کا ٹارگیٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد، کیونکہ یہاں پہ آرمی کی ہیڈ کوارٹر بھی راولپنڈی میں ہے، اور یہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی سارا راولپنڈی اور کراچی میں ہے. دوسری جانب عوام کا جوش و جذبہ جو ہے وہ پورے عروج پہ ہے، اور وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، اور انڈیا کے جو بے بنیاد الزامات ہیں اس کی ہر جگہ پہ تردید کی جا رہی ہے. انڈیا کے اندر بوکھلاہٹ ہے. انڈیا کے 14 شہروں کو رات کو ہماری پاک فوج نے نشانہ بنایا، وہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے پورے انڈیا کے اندر. انڈیا کے اندر جو میزائل داغے گئے ہیں اس میں بہت سارے جو ہے
وہ ہندو واصل جہنم ہوئی ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بڑا نقصان ہوا ہے، جو کہ انڈیا میڈیا جو ہے وہ بلیک آؤٹ کر رہا ہے، وہ نہیں دکھا رہا ہے، اور ان کے اندر ایک خوف و ہراس ہے، اور پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ انڈیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ کس قدر بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ کیونکہ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ دشمن دشمن ہے، اس کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور وہ بھی ہندو جیسا مکار دشمن ہو تو پھر بالکل ہمہ وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج بھی جو ہے وہ پاک فوج جو ہے وہ بالکل سرحدوں پہ چوکنا ہو چکی ہے، اور جہاں جہاں پہ خطرات ظاہر کیے جا رہے ہیں ان شہروں کے اندر جو ہے وہ بلیک کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ لائٹس آف رکھیں رات کو، خصوصی طور پہ راولپنڈی، اسلام آباد اور کراچی، لاہور، فیصل آباد جو بڑے شہر ہیں مین، بہاولپور، ان تمام کے اندر ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ایمرجنسی ایک قسم کی آلریڈی جو ہے وہ ہاسپٹلس کو بھی ہدایات جاری ہو چکی ہیں، اور کسی بھی ناگہانی صورت میں نمٹنے کے لیے جو رسپونڈنٹ ریسکیو ہے ان کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت ہمارے آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی وضاحت تمام کر دی ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے جو بھی وہاں سے میزائل آیا اس کو گرایا، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایڈوانس ہے، اور وہ کسی بھی ملک کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہے۔ تاہم کیونکہ دونوں ملکوں کے اندر ایٹمی جو ٹیکنالوجی ہے وہ موجود ہے، تو اس کا استعمال کی نوبت اس صورت میں آ سکتی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ یہ جو بین